95% خواتین کو جاہل کہا۔ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ طاغوت، اور آپ کو نہیں پتا تھا۔ سوشل میڈیا پر کئی دنوں سے ایک لفظ پر بحث جاری ہے کہ کیا آپ کو طاغوت کا پتہ ہے؟ یقین مانے ہماری قوم اس لفظ سے بھی میمز بنا کر ہمیشہ کی طرح اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، یہ جانے بغیر کہ اس لفظ کے بارے میں جانے کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ اکثریت لوگوں نے یہ لفظ پہلی بار ہی سنا ہوگا، اور وہ بھی اس کلپ کے وائرل ہونے پر جو آج سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہے۔ طاغوت اصل میں کیا ہے اور یہ لفظ کتنا خطرناک ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ کلپ دیکھیں پھر ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ بات ماننا پڑے گا، 100 بندوں کا سیمپل ہے پاکستان میں سے، ٹھیک ہے، 100 عورتوں کا سیمپل ہے، بیسک نالج ٹیسٹ کریں، 100 میں سے 25 مرد اجڑ اور جاہل نکلیں گے جی، 50 مرد 50-50 نکلیں گے، اور 25 مرد بالکل ایلوکوینٹ نکلیں گے، ٹھیک ہے، یہ سیمپل ہے پاکستان ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اور 100 عورتوں کا لیں، 95% ایسی اجڑ اور جاہل ملیں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ سنیں نا، یہ جو چیز ریالٹی میں ہے نا، یہ جو عورتوں نے اپنے پر جہالت کے کمبل لپیٹے ہوئے ہیں نا، ان کو ایسا بندہ مفتی لگتا ہی لگتا ہے جو جمعے کے خطبے میں آدھی حدیث سن کے آ جاتا ہے، کیونکہ وہ بالکل کوری ہوتی ہے۔ ان عورتوں کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے صرف مفتیان کے ساتھ رجوع کرنا ہے، مگر پہلے جتھے بنا کے آپ ہر عورت انسٹاگرام کے اوپر 50 ہزار کے گروپس میں بیٹھی ہوئی ہے، واٹس ایپ پہ، وہاں پہ آ کے کوکنگ چینل پہ ڈانس، میک اپ، ہر چیز کے اوپر ان کی اویئرنیس ہے، اسلام کے اوپر ٹکے کا علم نہیں، تو مسجد نے خاک موبلائز کرنا ہے ان کو۔ ساحل ندیم ایک مشہور پاکستانی پبلک سپیکر، کنسلٹنٹ، ماہر نفسیات اور ایک بہترین مفکر ہیں۔ ضروری نہیں کہ ساحل ندیم کی ہر ایک بات سے اتفاق کیا جائے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو بات صحیح ہو اور حق پر ہو اس کو سنا جائے اور عمل کیا جائے۔ موجودہ دور کی نسل ایک خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں فتنوں کا بازار لگا ہے، اور ہمارے نوجوان بغیر سوچے سمجھے ان فتنوں میں داخل ہو رہے ہیں، جس کی بڑی وجہ دین سے لا علمی اور دین سے دوری ہے۔ ایسے وقت میں جو جواب آپ کو کوئی مولوی نہیں دے سکتا، ایسے کئی سوالوں کا جواب یوٹیوب پر ساحل ادیب اور ڈاکٹر اسرار احمد کے کئی بیانات سے مجھے مل چکا ہے۔ اس سازشی دور میں جو بتانے اور سمجھانے کی باتیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کے بعد ساحل ندیم صاحب سمجھانے کی کوششوں میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں یہی دو شخصیات ایسی ہیں جو ہماری نوجوان کو صراط مستقیم کا اصل مطلب سمجھا رہے ہیں۔ لیکن ہمیشہ کی طرح جہاں حق کی بات ہوگی تو وہاں لبرل طبقہ آپ کے خلاف کھڑا ہوگا، جیسے کہ اس کلپ کے وائرل ہو جانے کے بعد ایسا ہوا۔ یہ کلپ ایک لفظ سے وائرل ہوا اور وہ لفظ تھا طاغوت۔ اب طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں طاغوت کی جامع تعریف وہ ہے جو ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین ان رب العالمین میں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ طاغوت سے مراد ہے ہر وہ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہو، جس کی اتباع کی جاتی ہو، جس کی بات مانی جاتی ہو، جسے بندہ اس کی اصل حیثیت سے زیادہ درجہ دے۔ پس ہر قوم کا طاغوت وہ شخص ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر لوگ اس کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے جاتے ہوں، یا اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہوں، یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ کسی بصیرت، دلیل، رہنمائی اور حکم کے بغیر ہی اس کی اتباع کرتے ہوں، یا اس کی بات مانتے ہوں، اور نہ جانتے ہوں کہ اس طرح تو اللہ کی بات ماننی چاہیے۔ یہ سب دنیا جہاں کے طاغوت ہیں۔ ان کے بارے میں اور ان کے ساتھ لوگوں کے تعلقات اور معاملات کے بارے میں غور و فکر کرنے پر آپ جان لیں گے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت سے ہٹ کر طاغوت کی عبادت میں لگ چکے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے جانے کی بجائے طاغوت کی طرف فیصلے کرتے ہیں، اور اللہ کی بات ماننے اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے طاغوت کی بات ماننے اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اس تعریف کی روح سے آج کل کے جمہوری حکمران، عدالتیں، جانتے بوجھتے اس سے فیصلہ کرنے والے لوگ
اس کفری نظام پر راضی اور اس کا دفاع کرنے والے تمام طاغوت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طاغوت شیطان کو کہا اور اس کا انکار کرنے کا حکم دیا اور اس انکار کو ایمان اور توحید کے صحیح ہونے کی شرط قرار دیا، جیسے کہ فرمایا، پھر جو شخص شیطان کو نہ مانے اور خدا پر ایمان لائے، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور خدا سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اس چیز پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں جو تجھ پر نازل کی گئے اور جو چیز تم سے پہلے نازل کی گئی؟ وہ چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ شیطان سے کرائیں، حالانکہ انہیں حکم ہے کہ اسے نہ مانیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ لہٰذا سوچنے کا مقام ہے کہ جنہیں طاغوت کا پتہ تک نہ ہو وہ اس سے خود کو کیسے بچائیں گے۔ اس کلپ میں اس خاتون نے کہا کہ مجھے طاغوت کا نہیں پتہ، آپ مجھے اس بنا پر جاہل نہیں کہہ سکتے، اور کہا کہ کہا لکھا ہے کہ جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے، جس پر ساحل ادیم قرآن کی آیت پڑھ کر سناتا ہے کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہونا آپ نے اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں، آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے، ورنہ عالم کو جاہل میں فرق نہیں مجھے کر ریفرنس دے، مجھے ریفرنس دے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ اسلام میں جاہل کو جاہل کہنا فرض ہے؟ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے حدیث یا قرآن کی کوئی آیت بتا دیں۔ سنیے ازبا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے، کہہ دیا نبی ان سے، ٹھیک ہے، سن لیں۔ اس پر بھی اس خاتون نے یہ کہتے ہوئے اپنی جہالت کا ثبوت دیا کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ معافی مانگے، اور آپ مجھے عربی کی آیات سنا رہے ہیں۔ ساحل ادیم نے 95% خواتین کو جاہل کیوں کہا، اس کے لیے مکمل پروگرام دیکھیے، کیونکہ رائے دینے سے قبل تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ طاغوت کے لفظی معنی گمراہ، سرکش شیطان اور اللہ سے منحرف ہو جانا ہے۔ اس لا علمی کے موجودہ دور میں ہمارے معاشروں میں اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو ہر وہ شخص جاہل ہے جو اس پرفتن دور میں طاغوت کا مطلب نہیں جانتا، اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت کو بالکل بھی نہیں معلوم کہ طاغوت کفریہ نظام اور لوگوں کی بنائی ہوئی باطل حکمرانی پر سب کی پیروی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔